رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق اللہ العظیم۔ رمضان کرم ہے رمضان۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔ آغاز ہے رب جلیل کی بابرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان انصب قریشی، اور میرے ساتھ موجود ہیں
ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی. آپ دیکھ رہے ہیں کرم رمضان ٹرانسمیشن. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت پیارے ثنا خواں بھی موجود ہیں, عالم دین بھی موجود ہیں, بہت پیارے مہمان بھی موجود ہیں. اور آپ نے کلام ربانی کی تلاوت سے آج کی اس بزم کا آغاز سنا. آئے چلتے ہیں اپنی رمضان ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے. جی انصف صاحب. جی ہماری رمضان نشریات میں مختلف طرح کے لوگ ہمارے مہمان بنتے ہیں. علماء کرام یہاں موجود ہوتے ہیں, جبکہ نعت خواں حضرات بھی آپ کو جو ہے وہ ثنا خوانی سے محظوظ کرتے ہیں. تو یہ حیدرآباد نیوز کا ہمیشہ سے جو کوشش رہی ہے ان کی کہ آپ کو رمضان المبارک میں اس طرح کے نشریات دکھائے جائیں, تاکہ یہ جو مہینہ ہے برکتوں والا مہینہ ہے, رحمتوں والا مہینہ ہے, اس میں نہ صرف ہم لوگ تلاوتیں سنتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, بلکہ دین کے متعلق جاننے کی بھی ہمیں یہاں سے جو ہے وہ توفیق ملتی ہے. میرے ساتھ آج مہمان جو موجود ہیں بہت خاص ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ٹریفک اینڈ روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں, محمدی کلاسک فرنیچر کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, اس کے علاوہ ممبر ایگزیکٹو کمیٹی حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہے جناب جاوید اقبال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ علماء کرام اور نعت خواں موجود ہیں. جی علی بھائی. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی پیارے عالم دین, نوجوان عالم دین. میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا محمد قاسم قادری صاحب. قاسم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ تو ٹھیک ہے. آپ کو بہت شکریہ, آپ تشریف لائے رمضان کریم کی اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن میں. اور ساتھ ہی موجود ہیں خوش الہان ثنا خواں, بہت پیارے ثنا خواں, بہت اچھے پڑھنے والے ثنا خواں, جناب محمد عبداللہ نقشبندی صاحب. السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں جناب محترم محمد عبداللہ نقشبندی صاحب کی جانب, اور کلام ربانی کی تلاوت سے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کرا. اب چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. ملتمس ہوں جناب محترم محمد عبداللہ نقشبندی صاحب سے ہدیہ نعت پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئین سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. میرا ہر سن کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں.
بہت زبردست ماشاءاللہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. اور علی بھائی رمضان المبارک کا یہ خاصہ ہے کہ ہم لوگ اس میں روزانہ کی بنیاد پر نعتیں بیانات سن رہے ہوتے ہیں, اور آج الحمدللہ 11واں روزہ ہو چکا ہے, لیکن پتہ نہیں چلتا رمضان کب شروع ہوا کب ختم ہو گیا. بس اس میں نیکیاں انسان کو کرتے رہنی چاہیے. ویسے ہم لوگوں کو بہت کم مواقع ملتے ہیں نیکیاں حاصل کرنے کے. بہت خوب انداز میں پیش کر رہے تھے. اچھا, ہمارے ساتھ اس وقت گیسٹ موجود ہیں جناب جاوید اقبال صاحب. سر, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بہت بزی شیڈیول ہے آپ کا, بہت سارے کام آپ کر رہے ہیں, رمضان المبارک میں خاص طور پہ کیا مصروفیات آپ کی ہوتی ہیں, کس طرح سے وقت نکال, کس طرح سے وقت دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ, حیدرآباد نیوز کا بہت شکریہ. اور حیدرآباد نیوز کا یہ خاصہ رہا ہے کہ وہ اس طرح کے پروگرام ترتیب دیتا ہے رمضان نشریات میں کہ ایک طرف دین کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف جو ہے آپ لوگ شہر کے مسائل کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ آپ کا اقدام جو ہے قابل ستائش ہے, اور آپ کی پوری ٹیم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے. اب آ جاتے ہیں روٹین کے اوپر. دیکھیں, اسلام میں رمضان شریف آتا ہی ہماری روٹین کو بہتر کرنے کے لیے, ہماری کمیوں کو, ہماری خامیوں کو پورا کرنے کے لیے ہے, اور ہمیں ایک اصول پسند زندگی گزارنے کے طریقہ کار بتانے کے لیے ہے. تو الحمدللہ اس میں روٹین وہی ہے, صبح اٹھ کے سحری کرنا, اور اس کے بعد میں اپنے کام کاج کی طرف دیکھنا, پھر اس میں شام میں افطاری کا بندوبست کرنا, اور رات میں تراویح کا اہتمام کرنا. تو الحمدللہ ہماری روٹین بھی بہتر ہو جاتی ہے سارے کے سارے معاملات میں, اور مینیج کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. بالکل بالکل ایسے ہی, اور رمضان ہمیں مینیج کرنا سکھاتا ہے وقت کا. اچھا, مجھے بتائیے گا, آپ کی ایک فاؤنڈیشن ہے ٹریفک اینڈ روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن, تو یہ کیوں بنائی, کیا سوچ کے بنائی, کیا کام کر رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں, اس میں ہم اب تو الحمدللہ ہمیں 3 سال ہو گئے ہیں, اور حیدرآباد شہر میں ٹریفک جام کے مسائل بڑھتے جا رہے تھے, اور یہاں پر گاڑی چلانا تو اب دور کی بات ہوتی جا رہی تھی, اب موٹر سائیکل پہ اور حتیٰ کہ آگے چل کے پیدل چلنا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا. تو یہاں پر ضرورت تھی ایک فاؤنڈیشن کی, ایک اسکیم کے ادارے کی, جو اداروں کے درمیان میں اور عوام کے درمیان میں ایک رابطہ پیدا کر کے جو عوامی مسائل ہیں, جو ٹریفک کے مسائل ہیں, ان کی نشاندہی کرے. تو اگر اسپیسیفکلی میں جواب دوں تو ہماری جو فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹی اور اداروں کے ساتھ مل کر شہر میں ٹریفک جام کے مسائل کو حل کرنا. نمبر 2, جو اس میں ہم نے چیز اپنے منشور میں رکھا ہوا ہے, ٹریفک جام کے مسائل حل کرنے کے لیے عوام میں شعور اجاگر کرنا, اور یہ ایک بڑا کام ہے کہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم میں کمیونٹی اور اداروں کے ساتھ مل کے کام کرنا, تاکہ ہمارے حیدرآباد شہر میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کا قیام عمل میں آ سکے. اس کے ساتھ ساتھ میں شہر میں تمام لوگوں کے لیے قابل رسائی جگہوں پہ معیاری بس اور وین ٹرمینل کا قیام, یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے. اور ہائی ویز پر جو سہولیات ہیں وہ مسافروں کو اور روڈ پہ سفر کرنے والوں کو روڈ سیفٹی کے معیار کے مطابق اور سفر کے معیار کے مطابق ملے. پھر ایک اور چیز رہ جاتی ہے, اور وہ ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن کے اوپر, کہ ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ یہاں پر گرینری ہو, یہاں پر جو گاڑیوں کے دھوئیں اور جو دوسری چیزیں ہیں اس سے ایک اچھا ماحول ہو. ہماری گرین بیلٹس پڑی ہوئی ہیں, وہ گرین بیلٹس کے اوپر ہمیں ہریالی نظر آ رہی ہو. ہمارے ہائی ویز کی اتنی لمبی جگہیں پڑی ہوئی ہیں, وہاں پہ نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی چیز ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی درخت ہو, تاکہ یہ دنیا جو ہے ایک انوائرمنٹل کے پروٹیکشن کے اوپر بھی جائے اور ایک اچھا ماحول ہم لوگوں کو دے سکیں. یہ ہمارے بنیادی مقاصد سے. اس میں جو ہمیں ایک چیز اور نظر آ رہی تھی وہ تھی کہ ٹریفک جام کی وجہ سے دیگر نقصانات کے ساتھ ساتھ ایک نقصان یہ ہو رہا تھا کہ انسانی جانیں ضائع ہو رہی تھی. اگر کوئی ٹریفک جام میں ایمبولینس پھنس جاتی ہے, اس میں بچہ بوڑھا یا کوئی بھی خاتون ہے وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتی, تو یہ ہمارے سب کے لیے المیہ ہے. بے شک. اگر کوئی ون ویلنگ کرتا ہوا یا ریسنگ لگاتا ہوا ہمارا نوجوان جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور زندگی بھر کی معذوری میں چلا جاتا ہے یا موت کا شکار ہو جاتا ہے, تو وہ اس خاندان کے ساتھ ساتھ پورے شہر کے لیے المیہ ہے. تو یہ ہم نے شہر کا درد محسوس کرتے ہوئے بالکل خدمت خلق کے جذبے کے تحت اور صدقہ جاریہ کے طور پہ الحمدللہ یہ کام ہم نے شروع کیا ہے, اور یہ کارروائی چلتا جا رہا ہے. اس میں الحمدللہ مزید دن بدن بہتری آتی جا رہی ہے. صحیح. اچھا, ہمارے یہاں پہ بعض دفعہ چیزیں دیکھنے کو آئی ہیں کہ حیدرآباد کی اگر میں خاص طور بات کروں تو بس ٹرمینل, وین ٹرمینل پراپرلی نہیں بنائے گئے. مطلب اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ کو یا تو کہیں روڈوں سے کھڑی ہوئی گاڑیاں مل جائیں گی, روڈوں پہ گاڑیاں کھڑی ہیں, آپ بیٹھ کر چلے جائیں, تو کوئی پراپر بس ٹرمینل سسٹم نہیں ہے, کوئی پراپر وین ٹرمینل سسٹم نہیں ہے. اس کے متعلق کیا کہیں گے, اس کے لیے کوئی اقدامات کیا آپ نے؟ ہاں جی, ہم 2 طرح کے کام کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم پہلے ٹریفک جام کی بات کر لیتے ہیں. جی جی. اچھا, ہم نے ٹریفک جام میں جب کام شروع کیا تو ہم نے اپنے 3 والیوم بنا کر مختلف اداروں کو دیے, اور الحمدللہ میں ٹریفک مینجمنٹ بورڈ میں ڈپٹی کمشنر صاحب جس کے چیئرمین میں اس کا بھی حصہ ہوں, اور
ہماری کوشش یہ تھی کہ تمام اداروں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں اور اس میں ہم ایک دوسرے کو بتائیں. ہم نے جب اس کے اوپر اسٹڈی کی اور ریسرچ کی اس کے اوپر، اور تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ٹریفک جام جو ہے وہ صرف ایک ٹریفک پولیس کا کام نہیں ہے. اس میں 50% جو کام ہے وہ ٹریفک پولیس کا ہے اور 50% جو ہے وہ دیگر اداروں کا ہے. مثلا بلدیہ کا ہے، اگر انکروچمنٹ شہر میں ہے تب بھی ٹریفک جام ہو رہا ہے. اگر شہر میں مین ہول پہ گٹر ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ HDA کا کام ہے تب بھی شہر میں ہے. اگر روڈ کے درمیان میں واپڈا کے کھمبے لگے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو رہا ہے تب بھی ہو رہا ہے. ٹھیلے پتھارے لگے ہوئے ہیں تب بھی ٹریفک جام ہو رہا ہے. غلط قسم کے اسپیڈ بریکرز بنے ہوئے ہیں تب بھی ٹریفک جام ہو رہا ہے. تو بہت ساری وجوہات ہیں. پھر آگے جا کے شہر کے ادارے جو ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے HDA کا، اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ ابھی اگر جب ہم نے اس کی وجوہات دیکھی تو ہمیں کوئی تقریباً 25 کے قریب وجوہات پتہ چلی. مثال کے طور پہ یہاں پہ ٹریفک پولیس کی نفری کم ہے. یہاں پہ حیدرآباد شہر جو ہے 25 لاکھ اور 40 لاکھ کی آبادی کو ٹچ کر رہا ہے. ہمارا جو سینسس کہتا ہے 25 لاکھ اور ویسے ہماری 40-50 لاکھ کی آبادی ہو گئی ہے شہر کی. تو ہماری جو ٹریفک کی نفری ہے اس حساب سے بڑھی نہیں. اس وقت ہمارے پاس جو ان کی سینکشن اسٹرینتھ ہے وہ تقریباً کوئی 700 کے قریب ہے، جبکہ ان کے پاس موجود جو اسٹاف ہے وہ کوئی 288 ہے. تو اس وقت مقصد آدھا اسٹاف شارٹ ہے. اچھا پھر جب ان کے پاس کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے بندہ، کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ریپلیسمنٹ لینے کا بھی کوئی طریقہ کار نہیں ہے. پھر ہمارے پاس یہاں پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم نہیں ہے کہ جو کیمرے دکھا رہے ہوں جیسے کہ ایک مہذب شہروں میں ہوتا ہے، بڑے شہروں میں ہے، کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، اور ہم اسلام آباد میں بھی جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں پر وہ سسٹم نہیں ہے. پھر یہاں پر انکروچمنٹ کا ایک پراپر طریقہ کار نہیں ہے. پھر ٹھیلے پتھاروں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. پھر پارکنگ کے بے تحاشا مسائل ہیں. اور جو سب سے بڑے جو ہم نے وجوہات دیکھی ٹریفک جام کی، اس میں ہم نے ون وے وائلیشن، جو ہم دیکھتے ہیں کہ لجپت روڈ پہ کس طریقے سے بے دھڑک طریقے سے لوگ ون وے وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں، راحت سینما پہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کوزی حلیم کے سامنے، تلک چاڑی کے سامنے، اور اب تو پورا شہری 2 قبر قلعہ کے سامنے، اور سرے گھاٹ پہ چوک پہ ایک عجیب و غریب جو ہے طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ میں ہم پارکنگ کے ہماری چونکہ جگہیں مخصوص نہیں ہیں. اب میں ڈپٹی کمشنر صاحب کا اور بلدیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کم سے کم 4-5 جگہ نوٹیفائی کی ہیں، لیکن اب تک اس پہ کوئی قابل عمل کوئی کام نہیں ہوا ابھی تک. بلدیہ کو چاہیے تھا، انہوں نے صرف ایک نوٹیفائی کر دیا کہ جی قدم گاہ کے سامنے ایک پارکنگ کی جگہ ہمیں دے دی، لیکن اس کو آپ فعال تو کریں. آپ نے فقیر کے پیٹ پہ جگہ بتا دی، صرف نام بتا دیا کہ اس جگہ پہ پارکنگ ہوگی، تو اس کو آپ فعال تو کریں. اس پروگرام کے آپ کے اتنا بہترین پروگرام ہے، اس کے توسط سے میں بلدیہ اعلیٰ سے گزارش کروں گا، ڈپٹی کمشنر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے تو اپنا کام کر دیا، انہوں نے نوٹیفائی کروا دی. اب بلدیہ کا کام ہے کہ ان جگہوں کو پراپر پارکنگ کے لیے فعال کیا جائے ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کے. اچھا پھر ٹریفک پولیس کو بہت سارے کام کرنے ہیں، ان میں آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. پھر روڈوں کے درمیان میں ٹوٹ پھوٹ ہے. پھر اسی طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ بہت ساری اور وجوہات ہیں کہ جو مل کے اس میں مسائل کر رہی ہیں. ہم اس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم تمام اداروں کو یہ بات باور کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ بھائی یہ سب تک تمام ادارے مل کے کام نہیں کریں گے حیدرآباد میں ٹریفک جام کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی. ماشاء اللہ بہت خوب. اچھا ساتھ موجود ہیں علامہ محمد قاسم قادری صاحب. علامہ صاحب آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے قرآن کریم فرقان حمید اور ہمارا کردار. تو اس میں میں پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، قرآن کریم فرقان حمید کب نازل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے الحمدللہ بڑی بہترین ٹرانسمیشن ہے. یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ حیدرآباد کے اندر حیدرآباد نیوز والے جہاں عوامی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں وہاں دینی مسائل پر بھی گفتگو ہوتی ہے اور عوام کو ایک اچھا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. آپ نے سوال کیا ہے کہ قرآن کریم کس طرح نازل ہوا. دیکھیں قرآن کریم جو ہے آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین نے ایک ہی دفعہ نازل فرمایا اور وہ شب قدر بھی ہے اور کچھ روایتوں میں ہے شب برات، یہ بھی جو ہے روایتوں کے اندر آتا ہے. تو دو یہ راتیں ہیں، اگر شب قدر کو لے لیں یا شب برات کو لے لیں تو ان دونوں راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے کہ جس رات میں اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کو ایک ہی دفعہ آسمان دنیا پر نازل فرمایا. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 23 سال کے عرصے میں حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ قرآن پیش کیا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے طور پر قرآن کریم لے آتے تھے. جس طرح کے مسائل ہوتے تھے، جس طرح کے مسائل درپیش آتے تھے، تو اللہ رب العالمین اس حوالے سے قرآن کریم کی آیات کا نزول فرماتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس پر. کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا تھا، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آتے تھے، اللہ رب العالمین ڈائریکٹ وحی نازل فرماتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر. اللہ رب العالمین اس طرح بھی قرآن کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا. تو اب یہ جو 23 سال کا عرصہ ہے کم و بیش، اب 13 سال مکے کی زندگی ہے اور 10 سال کی جو زندگی ہے وہ مدینہ منورہ کی زندگی ہے، جو ہجرت فرما کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لائے. تو یہ 23 سال اس طرح بنتے ہیں، 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینہ منورہ کے. اب کچھ جیسے ہم قرآن کریم کھولتے ہیں تو ہمیں سورت کے آگے نظر آتا ہے سورۃ الفاتحہ المدنیہ. اب یہاں پر المدنیہ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مدینے کے اندر نازل ہوئی. سورہ فاتحہ کے حوالے سے تو مختلف روایتیں ہیں، کچھ روایتوں میں آتا ہے مکے میں نازل ہوئی. تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ سورت کے آگے لکھا ہوتا ہے المکیہ المدنیہ. مکیہ سے مراد ہوتا ہے مکے میں نازل ہوئی اور مدنیہ سے مراد ہوتا ہے مدینے میں نازل ہوئی. تو یہ اس طرح 23 سال کے عرصے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. اچھا علامہ صاحب، ایک سوال اور تھا کہ قرآن کریم فرقان حمید کے فضائل ذرا ہمیں بتائیں. قرآن کریم کے حوالے سے فضائل بہت سارے ملتے ہیں. جہاں ہم سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں تو سورہ فاتحہ اس کے کئی نام ملتے ہیں. سورہ شافیہ بھی ہے، شفا والی بھی ہے، اور سورہ برکت بھی ہے، برکت والی بھی ہے. تو اسی حوالے سے قرآن کریم کو جہاں جہاں سے دیکھا جائے ہر طرح سے جو ہے اس کے فضائل آیا ہے. قرآن کریم کی صورت ہے سورہ یاسین شریف. سورہ یاسین شریف کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ بندہ اگر ایک دفعہ پڑھ لے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح قرآن کریم کے اور کافی فضائل ہیں. جہاں کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کے اوپر بندہ پڑھ کر پھونک مار دے تو اللہ رب العالمین اس کو شفا یاب فرما دیتا ہے. مختلف صورتیں، مختلف آیتیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہیں. جہاں ہمیں دین کا پیغام مل رہا ہوتا ہے وہیں سے اللہ رب العالمین انہی آیات سے ہمیں ایک سبق بھی دے رہا ہوتا ہے اور درس عبرت بھی ہوتی ہے کئی آیات میں. اور اسی طرح یہ قرآن کا ایک خاصہ ہے کہ قرآن کے اندر ہر چیز جو ہے موجود ہے. ہر خشک کا ذکر بھی موجود ہے، ہر تر کا ذکر بھی موجود ہے. ماشاءاللہ. ناظرین انشاءاللہ گفتگو کو جاری و ساری ہے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، وقت ہوا ایک وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان. رمضان کرم ہے رمضان. ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ. ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर. رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ
سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں، بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے کہ فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے، فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے، کہ چھڑے ہیں صلی اعلیٰ کے نغمے، چھڑے ہیں صلی اعلیٰ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے کہ نبی کی توصیف اللہ کی دعوت جبریل دے رہا ہے، نبی کی توصیف اللہ کی دعوت جبریل دے رہا ہے، کہ ظہوری کیا خوش نصیب ہیں وہ نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات بنام کرم رمضان، اور یہ خوبصورت سا سیٹ، یہ خوبصورت لوگ یہاں پر موجود ہیں آج کے 11ویں روزے میں، اور ایک بہت خاص بات کہ جو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس ٹرانسمیشن کے لیے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی حیدرآباد نیوز جو ہے وہ اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن سجانے کے قابل بنتا ہے، ان کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہمہ وقت رہتی ہے۔ علامہ صاحب، گفتگو چل رہی تھی قرآن مجید کے فضائل پر، تو اس وقت بریک آ گیا تھا، تو میں گزارش کروں گا کہ جو فضائل آپ بتا رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اس کو مزید آگے بڑھائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کے فضائل بے شمار ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنا اور اس میں غور و فکر کرنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، تفسیر کے ساتھ پڑھنا، پورے قرآن پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ پورا قرآن بندہ ایسے ہی پڑھ لے بغیر تفسیر کے، ترجمے کے، لیکن ایک آیت پڑھے، اس میں غور و فکر کرے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے، تو یہ جو ایک آیت پڑھنا یہ پورے قرآن سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تمام ناظرین سے بھی یہ میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ قرآن کریم پڑھیں تو قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، ترجمہ پڑھنے کے بعد تفسیر پڑھیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تفاسیر تو بڑی مشکل ہوتی ہیں،
کون سی تفسیر پڑھی جائے، کون سا ترجمہ پڑھا جائے. الحمدللہ یہ بھی مسئلہ آسان ہو گیا ہے. اب آپ جو ہے اگر آپ موبائل یوز کرتے ہیں تو آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں صراط الجنان، بہت ہی آسان تفسیر ہے اور بہت ہی آسان ترجمہ ہے آج کی اردو کے حساب سے. تو آپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں. یہ جو بقیہ رمضان المبارک کے دن ہیں اس میں پڑھتے رہیں. اللہ رب العالمین نے چاہا تو آپ کو بہت سارا علم کا خزانہ بھی حاصل ہوگا. یہ قرآن کے فضائل جہاں جتنے ذکر کیے جائیں اتنے ہی کم ہیں. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے جب نازل فرمایا تو یہ پہاڑوں پر جب سوال ہوا کہ پہاڑوں پر نازل کیا جائے تو یہ بتایا گیا، مفہوم میں عرض کرتا ہوں کہ پہاڑ پر اگر نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ اس کی تجلیات کو برداشت نہ کرتا. یہ ایک قلب مومن کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آج دیکھیں کہ ہر بچے کے سینے میں جہاں بچہ قرآن پڑھنے جاتا ہے اس کو ناظرہ پڑھتا ہے، حفظ کرتا ہے، تو بچے کے سینے میں کیسے آسانی سے سما جاتا ہے قرآن. یہ قرآن کا ایک خاصہ ہے، یہ قرآن کے فضائل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر میں ایک اور جو ہے ناظرین کو پیغام دوں گا. ابھی الحمدللہ رمضان المبارک چل رہا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، پہلا دن ہے آج دوسرے عشرے کا، 11واں روزہ ہے. تو ناظرین جہاں آپ باہر جا کر دوستوں میں بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہاں دیکھیں یہ ایک رمضان المبارک ہمیں زندگی میں ایک ہی دفعہ، ہر سال جو ایک ہی دفعہ ملتا ہے، شاید کسی کو زندگی میں ایک ہی دفعہ بھی ملا ہو. تو رمضان المبارک میں جب آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو میں گزارش کروں گا دوستوں کو بھی ٹائم دیں، لیکن اپنی حد تک قرآن کریم کو پڑھیں. یہ وہ مہینہ ہے اس میں جتنی عبادت کی جائے کم ہے. یہ رمضان ہمیں آتا ہی درس دینے کے لیے ہے کہ جہاں ہم زندگی کے دوسرے کام کر رہے ہیں وہاں عبادات کو بھی شامل کریں. عبادات کو شامل کریں گے تو ہماری زندگی آسانی سے گزر جائے گی. قرآن کریم کو خاص ٹائم دیں. آپ جو علماء کرام کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں قرآن کریم میں قرآن ہمیں کیا درس دے رہا ہے، کیا واقعات. قرآن کو پڑھیں گے تو آپ پڑھتے ہی جائیں گے. جہاں قرآن میں پہلا پارہ ہے وہاں پر قرآن کے اندر پورا ایک بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک بندے کو قتل کیا اور کیا ہوا. یہ پورا گائے والا جو واقعہ ہے سورہ بقرہ، یہ بقرہ جو ہے عربی میں گائے کو کہتے ہیں. تو یہ جو پوری سورت جو اللہ رب العالمین نے ترتیب دی ہے تو یہ سورہ بقرہ نام ہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر گائے کا پورا ایک واقعہ ہے. اب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو میں یہ آپ کو ایک سوال دیتا ہوا جا رہا ہوں کہ یہ سورہ بقرہ گائے والا واقعہ آپ نے پڑھنا ہے. اسی طرح میں یہاں بیان کروں گا تو ٹائم تھوڑا ہے. اسی طرح قرآن کریم شب معراج کے حوالے سے معراج کا پورا ایک واقعہ بیان کر رہا ہے. اسی طرح آگے چلیں تو قرآن کریم ہمیں مختلف واقعات کی طرف توجہ دلا رہا ہے. انبیاء کرام کی زندگی، ان کے واقعات، انہوں نے کس طرح جو ہے تبلیغ کو عام کیا، اللہ رب العالمین کی توحید کو عام کیا، اپنی رسالت کو عام کیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا ایک واقعہ ہے. سورہ نور کے اندر مختلف جو ہے اللہ رب العالمین نے مسائل بیان کیے. میری اسلامی بہنوں سے میری گزارش ہے کہ سورہ نور کو پڑھیں. اس کے اندر جو مسائل اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں اللہ رب العالمین نے اس سورت میں آیات نازل فرمائی. تو یہ رمضان المبارک ایسے نہ گزاریں بلکہ اس کو قرآن پڑھ کر، قرآن کی تفسیر اور ترجمہ پڑھ کر گزاریں. اللہ رب العالمین ہمارے مزید روزوں کو آسان فرمائے اور ہمیں عبادات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا علامہ صاحب، ہمارا کردار میں نے اسی میں بیان کر دیا کہ ہم جو ہے بہت دور ہو چکے ہیں قرآن سے، بہت دور ہو چکے ہیں. اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن کا ایک لفظ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ الف لام میم یہ ایک لفظ ہے؟ نہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے. تو یہ 3 حروف اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ پورے دن میں اگر آپ ایک پارہ پڑھ رہے ہیں تو کتنے اس کے اندر حروف ہیں. آپ گنیں گے تو نیکیاں جو ہے گننے میں نہیں آئیں گی. اتنا اللہ رب العالمین کریم ہے، وہ کریم ہے، اس کی رحمت بڑی ہے. لیکن ہم بھی تو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. تو ہم سائل ہوگا تو جو ہے وہاں کرم حاصل ہوگا نا. وہ ہم تھوڑا آگے آئیں گے تو رحمتیں ہمارے پاس آئیں گی. تو
تو تھوڑا سا جو ہے ہم توجہ کے ساتھ پڑھیں. ہمارا کردار ہم جو ہے بہت دور ہو چکے ہیں قرآن سے, ہم قرآن کی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے ہیں. جہاں ہم دنیا کو ٹائم دے رہے ہیں, دنیا کی تعلیمات کو ٹائم دے رہے ہیں, دنیا کے مصروفیات تو آج کل ہر انسان کے پاس ہیں, لیکن ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ہر کام کے لیے آپ جس طرح ٹائم نکال رہے ہیں وہاں قرآن کے لیے بھی آپ ٹائم نکالیں. اللہ رب العالمین آپ کی زندگی آسان فرما دے. بے شک کہ قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے. علامہ صاحب, قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے, حکمت کا ہے جو خزینہ وہ سینہ نبی ہے. اچھا اقبال صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلا روزہ کب رکھا, یاد ہے کچھ؟ یاد تو اب یاد تو نہیں ہے, لیکن دیکھیں جی بچپن کا کیسا, بچپن میں جس طریقے سے ہمارے یہاں روزے رکھائے جاتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کو, تو اسی طریقے سے ہم نے بھی ابتدا کی, کہیں نہ کہیں سے ابتدا ہوئی ہوگی الحمدللہ, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر بہت سارے بیچ میں کچھ مس بھی ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس سلسلے کو جو ہے بحال کرے. جی ہم بات کر رہے تھے ٹریفک اور روڈ سیفٹی کے حوالے سے, تو ایک چیز جو میں نے عموماً دیکھی ہے, میرا اپنا ذاتی جو ہے وہ میں نے دیکھی جو چیز وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں روڈوں پر جو اسپیڈ بریکر بنائے جاتے ہیں, اچھا آپ جب گاڑی چلاتے ہیں نا اگر, تو وہ اسپیڈ بریکر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ بائک پہ ہیں تو ابھی کمر میں چک آ جانی ہے, اور اگر آپ کار میں تو ابھی کار کا نیچے ایسا لگے گا اس پہ جا کے. تو کیا کوئی ایسا نظام ہمارے یہاں پہ نہیں ہے کہ اس کے مطابق کوئی اسپیڈ بریکر بنایا جائے؟ ہاں دیکھیں, نظام تو ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے. اچھا وہ آپ کا ایک پہلا سوال بھی رہ گیا تھا بس ٹرمینل اور وین ٹرمینل کا, اس کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں. میری کورٹوں سے, عدالتوں سے گزارش ہے کہ آپ پابندی تو لگا دیتے ہیں کہ بس ٹرمینل بند کر دیا جائے, وین ٹرمینل بند کر دیا جائے, لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ میں انتظامیہ کو یہ بھی تو پابند کریں کہ وہ اس کے بدلے میں کہیں نہ کہیں پہ تو بس ٹرمینل یا وین ٹرمینل کھولے گا. بالکل. تو اس وقت ضرورت حیدرآباد میں, ہم انتظامیہ سے آپ کے پروگرام کے توسط سے اور عدلیہ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ حیدرآباد میں 3 یا 4 مقامات پر بہترین قسم کے بس ٹرمینلز کی ضرورت ہے. ہمارا بدین کے بس ٹرمینل کو بحال کیا جائے, قاسم آباد میں بس ٹرمینل بنایا جائے, لطیف آباد میں بس ٹرمینل بنایا جائے, پھلیلی پریٹ آباد کی عوام کے لیے بس ٹرمینل بنایا جائے. بس اور وین ٹرمینل یہ ہماری ضرورت ہے. ہم کس طریقے سے سفر کریں گے. اب آ جاتے ہیں دوسرے حصے میں سوال کے کہ اسپیڈ بریکر. دیکھیں یہ حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کام یہی ہے کہ حیدرآباد میں وہ مختلف قسم کی ان چیزوں کے اوپر توجہ دے, اور وہ اسپیڈ بریکر اس طریقے سے ڈیزائن کرے کہ اسپیڈ بریکر کا مطلب یہ ہو کہ اسپیڈ کو سلو کیا جائے, نہ کہ وہ کار بریکر بن جائے. اب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ کار بریکر بن گیا کہ کسی نہ کسی حصے کو اس نے نقصان پہنچانا ہے. پھر ہمارے جو یہ رکشا اور یہ دوسرے جو چیزیں چل رہی ہیں, ان کا جو خاص طور پہ پبلک ٹرانسپورٹ میں اتنی زیادہ وہ اتنی اچھی چیزیں نہیں ہیں کہ اس میں وہ جو آپ نے بات کی کہ وہ چک پڑنے والی بات ہے. تو میری کسی ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو زیادہ تر مریض آتے ہیں وہ جو یہ رکشا وغیرہ کی کمانیاں, اور یہ جو رکشا میں شاک ابزاربر کا سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ کمر پہ ضعیف لوگوں کو اور خواتین کو چک پڑ جاتی ہے, تو ان پہ بھی توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میں چاہوں گا آخری, چونکہ ہمارے پاس مغرب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے, افطار کی طرف جانا ہے ہم لوگوں نے, تو دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے ٹریفک کے متعلق کہ خاص طور پہ جو آج کل کے نوجوان ہیں, میں بھی چونکہ نوجوان ہوں, لیکن میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جمعے کا دن خاص طور پہ ون ویلنگ ہو رہی ہوتی ہیں, گاڑیاں بھگا رہے ہوتے ہیں, اس سے بہت سے نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں؟ دیکھیں ایک تو اداروں کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو روکے, نمبر 1. دوسرا ماں باپ کا کردار اور معاشرے کا کردار جو ہے نا, عوامی شعور ہمارے میں ختم ہوتا جا رہا ہے. میں رمضان کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی درخواست کروں گا کہ ایک تو ہم اپنے بچوں کو ون ویلنگ کے خونی کھیل سے بچائیں. موٹر سائیکل ہم چلائیں تو ہم ہیلمٹ پہنیں, ہم گاڑی اگر چلائیں تو ہم سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں ہم دوسروں کے, رمضان کا نام ہی حقوق اور فرائض کا نام ہے, تو ہم دوسروں کو رستہ دیں. ہماری عادت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ہم دوسروں کو رستہ نہیں دیتے اور ان سے ہم بلا وجہ لڑ رہے ہوتے ہیں. دوسرا ہم ون ویلنگ کی ون وے وائلیشن کو ختم کریں. پارکنگ اپنی جگہ, گاڑیاں اس جگہ پہ کھڑی کریں کہ جہاں پہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اب اس وقت ہم رمضان میں فروٹ خریدتے ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ ایک فروٹ والے کے پاس روڈ کے بیچ میں ہم گاڑی کھڑی کر کے, وہ کار والا بھی وہیں سے فروٹ خرید رہا ہے اور موٹر سائیکل والا بھی خرید رہا ہے, وہ اتر کے گاڑی کو درخواست ہے کہ سائڈ پہ لگائیں اور پیدل آ کر اور ان سے اپنا جو بھی فروٹ خریدنا ہے وہ خریدیں. میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ان پروگراموں کے ذریعے, اور ہم بھی اپنا ٹائم نکال رہے ہیں, صدقہ جاریہ کر رہے ہیں کہ میرے شہر کے لوگوں کو ایک اچھا ماحول مل جائے
اچھا ٹریفک کا نظام مل جائے اور سہولیات مل جائیں. تو یہی ہماری کاوشیں ہیں اور یہی لوگوں کو پیغام ہے. اور علماء کرام سے بھی, یہاں پر بھی علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی علماء کرام میں ہیں, تو ہماری درخواست ہے کہ جمعے کے خطبات میں اور رمضان میں جو بھی محافل ہوتی ہیں ان میں آپ لوگوں کو یہ شعور دیں کہ لوگوں کو ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھیں. اور ہمارے کاروباری حضرات سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ کا کاروبار کم ہوتا جا رہا ہے ٹریفک جام کی وجہ سے, تو مہربانی کر کے آپ بھی اپنی دکانوں کے سامنے جو مال وغیرہ رکھتے ہیں, گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں, موٹر سائیکلیں کھڑی کر دیتے ہیں, اس سے دوسرے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اور آپ کا گاہک بھی اندر نہیں آتا. تو یہ سب ہم سب کا شہر ہے, ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. اور آخر میں شہر کے جو ایم این اے ایم پی حضرات ہیں وہ اپنا کردار بہت ساری چیزوں میں ادا کر رہے ہیں. جو چھوٹی موٹی ٹوٹ پوٹ ہے وہ بنائیں, جو رستے روڈ بنا رہے ہیں اللہ ان کو اجر دے, اور جو تیزی کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کر دیں ان رستوں کو, کہ جو 5-5 مہینے اور 4-4 مہینے میں جو روڈ نہ بنے بلکہ وہ دنوں میں بن جائے تو لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جو بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کو اس کا اجر عظیم دے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. عبداللہ بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, ہم دعا کرتے ہیں کہ جن احباب کا ہمارے ساتھ تعاون ہے اور الحمدللہ ہمیشہ سے رہتا ہے, اللہ کریم ان کو مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ کل نئے مہمان کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. پھر انشاءاللہ اسی طرح کلام رمضان ٹرانسمیشن سجے گی, عالم دین بھی ہوں گے, مہمان بھی ہوں گے, ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی اور میرے کو ہوسٹ انصف قریشی کو دیجیے اجازت. اور جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ ہم اگر دعا سے اس پروگرام کا اختتام کریں تو علامہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ دعا بھی کروا دیجیے تاکہ حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم جو محنت کرتی ہے, کاوش کرتی ہے, ان کے لیے بھی, جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی, اور حیدرآباد شہر کے لیے بھی. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. اے مالک و مولا, اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقے میں ہم یہاں حاضر ہوئے. مولا تلاوت کلام مجید ہوئی, تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہوئی. یا رب العالمین تیری شریعت کی باتیں ہوئی. یا رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مالک و مولا, حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ فرما. اے مالک و مولا, ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا, اس ماہ مقدس کا واسطہ مولا بقیہ دن بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا, جو ہم عبادات کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں مولا, جو سحریاں افطاریاں ہو رہی ہیں مولا, اپنے حبیب کا صدقہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مالک و مولا رب العالمین, حیدرآباد نیوز والے جو تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں مولا, ان کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرما. اے مالک و مولا, ان کی پوری ٹیم کی خیر فرما مولا یا رب العالمین. ان کے گھروں میں جتنی پریشانیاں, بیماریاں, تکالیف, مصیبتیں دور فرما. اے مالک و مولا, اس ٹرانسمیشن میں جتنے بھی حضرات تعاون کرتے ہیں مولا, جس حوالے سے بھی تعاون کرتے ہیں, اپنے حبیب کا صدقہ سب کا تعاون کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مالک و مولا رب العالمین, سب کی پریشانیاں, بیماریاں, تکالیف, مصیبتیں دور فرما. اے مالک و مولا, سب کے رزق میں, مال میں, جان میں, عزت میں, آبرو میں, ایمان میں برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. لا إله إلا الله. رمضان کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور.